بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ آپ سب کو خیر خیریت میں رکھے۔ السلام علیکم جبار سپیک کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو جبار سپیک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی کی طرح ایک دلچسپ سبق اور امواز قصہ لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ صبر شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن دیانت دار اور صابر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور اللہ کی محبت پر ظاہر رہتے۔ جیسے مرضی حال میں ہوں اللہ پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر حیرانگی ہو اور ہم ان کی نظر میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا جتنی دور میں ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے میاں کی اجازت سے تندور جلا دیا اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ کر پڑوسن گھر میں آئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی، اللہ کی بندی، تو تندور میں روٹیاں لگا کر بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر دیکھا تو واقعی خدا کی قدرت کا عجیب تماشا نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیں اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی عورت نے کہا، حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات اس سے زیادہ 1000 گنا قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد دونوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا جس نے انہیں آسانی سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارا کوئی ایسی چیز ہمیں کو عنایت کرے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہمیں دن رات اللہ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ ہمیں جانتا ہے۔ لیکن بیوی کی بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال کو اچھی طرح سے واقف ہیں، تیرے سامنے کسی بات کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کیا ہے، اس کی خواہش پوری کر دے۔ جس وقت شخص نے دعا کی تھی تو اس کی ایک طاق سے ایک موتی باہر نکلا، جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔
پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں نے تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان بنا ہوا ہے اور اس قدر مزید اور روشن ہے، آفتاب بھی روشنی دیکھ کر شرما رہا ہے۔ میں اس خواب کو دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان محل کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت آرام چاہو گی، اس قدر رستوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذتوں میں آرام سے بے نیاز ہو گئی اور اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے دعا پھر کرو کہ وہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا وہی مقام پر واپس چلا آئے، کیونکہ دنیا کی لذتوں سے معافی مانگی سخت حماقت ہے۔ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گلہ آزاری سے عرض کیا کہ اے اللہ، تم بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی چیزوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک منافق بنا دیا۔ تیری نعمت اور عنایت کو کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ پھر وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ہاتھ ظاہر ہوا اور اس موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں لذتوں کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس فانی دنیا اور زندگی کو بہتر روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سابق قدموں میں چلتے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور فانیہ دنیا میں ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا بھروسہ قائم رہے اور صبر شکر کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیں، جو کہ اچھی بات ہے اور آگے پھیلانا صدقہ ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ سب دوستوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چلتا رہے گا۔ کہ آپ کی نئی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔